السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی میرے پیارے بھائی جان، آپ کا سوال ہے کہ میرا دوست ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا، تو یہ بتائیں کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کیسے پڑھے اور روزہ کیسے رکھے، مہربانی فرما کر رہنمائی کریں۔ تو جی میرے بھائی، بالکل کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یا تو سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو صرف 2-4 گھنٹوں کے لیے غروب ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ کا سوال ہے کہ نماز اور روزہ کیسے رکھیں گے۔ تو میرے بھائی، ایسا ملک جہاں 24 گھنٹے کے اندر اندر دن اور رات آتے ہیں، تو ایسے ممالک کے لوگوں کے لیے کسی دوسرے ملک کے اوقات پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ایسے ممالک میں دن کے 5 مشہور اوقات میں نمازیں ادا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک نماز قائم کریں اور فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کریں، بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر ہی فرض کی گئی ہے، جبکہ آیات اور احادیث میں دن کے لمبے یا چھوٹے ہونے کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بتلائی ہوئی علامات کے مطابق نمازوں کے اوقات شروع اور ختم ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو ان کے مطابق وقت مقررہ پر ہی نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح مکمل ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، چاہے دن لمبا ہو یا چھوٹا ہو۔ اسی طرح رات کے وقت کھانا پینا اور جمع کرنا حلال ہوگا، چاہے رات لمبی ہو یا چھوٹی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو آگے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فجر کے وقت سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، پھر رات تک روزہ مکمل کرو۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرنا حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو جو شخص ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں 24 گھنٹے میں دن اور رات آتے ہی نہیں ہیں، مثال کے طور پر ایسا ملک جہاں 2 دن، ہفتہ یا مہینہ اور اس سے بھی زیادہ دن یا رات ہی رہتی ہے، مثلا ایسے ممالک جہاں گرمیوں میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور سردیوں میں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پوری کرنا لازمی ہے۔ اس کے لیے نمازوں کے اوقات اندازے سے مقرر کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے رونما ہونے والے دن سے متعلق نصیحت فرمائی ہے، کیونکہ اس کا ایک دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر۔ تو لوگ ان دنوں میں اوقات کا حساب لگا کر نمازیں ادا کریں گے۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ نمازوں کے اوقات کے لیے قریب ترین ایسے ملک کو بنیاد بنائیں گے جہاں پر نمازوں کے اوقات الگ الگ ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ ایسے ممالک جہاں دن بہت لمبا ہوتا ہے وہ سعودی عرب کے وقت کے مطابق روزہ رکھیں۔ یہ واضح طور پر غلط ہے اور کتاب و سنت سے متصادم بھی ہے، بلکہ ہم کسی بھی اہل علم کو نہیں جانتے جنہوں نے ایسی بات کہی ہو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں دن اور رات کا 24 گھنٹوں میں تصور ہی نہیں ہے، مثلا ایسے علاقے جہاں ایک دن 48 گھنٹوں کا یا ہفتے یا مہینوں سے بھی زیادہ ہو، تو اس کے بارے میں عصر حاضر کے علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔
کہ جن علاقوں میں دن اور رات 24 گھنٹے سے زیادہ وقت پر مشتمل ہوتے ہیں ان کے دن اور رات کے لیے کس کو معیار بنایا جائے۔ چنانچہ کچھ تو کہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، یعنی 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن تصور کیا جائے، کیونکہ معتدل موسم اور علاقوں میں یہی مقدار ہوتی ہے۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں مکہ اور مدینہ کے مطابق دن اور رات تصور کیے جائیں، کیونکہ انہی دونوں شہروں میں وہی نازل ہوئی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ایسے قریب ترین ملک کو معتبر سمجھا جائے گا جہاں 24 گھنٹوں کے دوران دن اور رات آتے جاتے ہیں۔ یہ موقف صحیح ترین معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے قریب ترین ملک کے ساتھ اسے ملانا دور والے شہر کے ساتھ ملانے سے بہتر ہے، کیونکہ قریب والا شہر دور والے شہر سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بات بھی یقینی ہے کہ ان ممالک میں رہائش پذیر لوگوں کو گرمیوں کے روزے رکھنے میں بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا دن بہت لمبا ہوگا۔ تاہم اللہ تعالیٰ ان کے اجر اور صبر کو رائگان نہیں فرمائے گا۔ جو روزہ رکھ پائیں گے انشاءاللہ ان کو اجر اور ان کو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ عبادت کرتے ہوئے تھکاوٹ زیادہ ہونے پر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، بشرطے کہ انسان خود سے تھکاوٹ کے اسباب پیدا نہ کرے۔ بلکہ اس بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک متفقن علیہ حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عمرے کے لیے نکلتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس کا اجر یعنی عمرے کا اجر تمہارے خرچ یا محنت کے برابر ہی ہوگا، یعنی جتنا تم خرچ زیادہ کرو گی، جتنی محنت زیادہ کرو گی، اتنی ہی تمہیں اس کی نیکی اور اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تاہم اگر کوئی شخص لمبے دن کی وجہ سے روزہ مکمل نہیں کر سکتا، جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے اور کام کے دوران گرمیوں میں اتنا 20-22 گھنٹوں کا روزہ رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، تو اس طرح اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو جو روزہ مکمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا بھی جائز ہوگا، اور پورے سال کے کسی بھی دن میں قضا دے سکتا ہے، چاہے دن کی مقدار چھوٹی ہو یا بڑی۔ تو اگر لمبے دنوں میں روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہو اور جسم کو نقصان کا خدشہ ہو یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ نیز ان ایام کی قضا قدرے چھوٹے ایام میں دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے میرے بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح کے سوال میں آپ نے ذکر کیا کہ جہاں سورج غروب نہیں ہوتا اس ملک کا نام ناروے ہے، یعنی وہاں پہ بالکل سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ہر وقت دن ہی رہتا ہے، تو وہاں پہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو وہاں پہ روزہ ایسے ہی رکھیں گے جس طرح میں نے وضاحت کی ہے کہ جو جغرافیائی اعتبار سے جو ملک آپ کے زیادہ قریب ہو وہاں پہ اگر دن رات دونوں آتے ہیں تو پھر اس کے اعتبار سے آپ نمازوں کے اوقات اور روزے کے اوقات مقرر کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔